حیات اور موت، یعنی حیات اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلی ہے، موت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جلال کی تجلی ہے۔ دو عظیم تجلی ہیں جو پورا کائنات میں متجلی ہو جاتی ہیں۔ ہر جاندار مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جمال سے زندگی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلی سے موت میں دوچار ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی یہ زندگی اور موت کے جو دور ہے، آنا جانا ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی دوام، وجود کے دوام کے لیے ایک دلیل ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ جس کی موت کا دوچار ہے وہ کوئی بھی چیز الہ ہونا پہ قابل نہیں ہے۔ جو چلے جاتی ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے پاس حقیقی زندگی اس کی اپنا مالکیت نہیں، کسی اور کی طرف سے۔ یعنی اس کے لیے کیا مثال دیا؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی کہا سورج اوپر آسمان میں سورج ہے، ہم اگر ایک ندی کے کنارے میں جائیں گے پانی کے اوپر، اس کے اگر وہ بلبلہ آ جاتی ہے، وہ آنا جو بلبلہ کے اندر سورج کی عکس شکل، روشنی، رنگ، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سورج نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بلبلہ چلے جاتی ہے اور نیا آنے والا بلبلہ ہے، اس کے اندر بھی وہی سورج، اسی طرح سورج کی شکل جو عکس ہے پایا جاتی ہے، وہ بھی چلا جاتی ہے، نیا آنے والا دوسرا بلبلوں کے بھی اوپر وہی سورج نظر آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز سے ہمارا یہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ جو بلبلہ کے اندر سورج ہی نظر آتی ہے، یہ ان کی حقیقی سورج نہیں ہے، کسی حقیقی دائم برقرار سورج کی عکس ہے، کیونکہ اگر ان کی مالکیت ہوتا تھا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آتی ہے، اس کے اندر جو سورج نظر آتی ہے، چلا جانے کے بعد کوئی چیز وجود میں نہیں رہتے۔ یہ دلیل ہے کہ ان کے اندر نظر آنے والا سورج ان کے اندر حقیقی مالکیت والا سورج نہیں ہے، آسمان کی وہ حقیقی اور برقرار سورج کی عکس ہے۔ اسی حیات کی طرف لے کر آنا، مثلا جتنا مخلوقات ہے، انسان ہو یا حیوان ہو یا درخت ہو یا پھول ہو یا مکھی ہو یا مچھر ہو، جو آ جاتی ہے اس کے اندر حیات کی جلوہ نظر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسم جمال کی تجلی سے، اسم محیی کی تجلی سے، اس کے بعد وہ مر کر چلے جاتی ہے، حیات کے آثار ختم ہو جاتی ہے، نیا مخلوقات آ جاتی ہے، دوبارہ ان کے اوپر حیات کے جو اثرات ہیں، زندگی ہیں، اس کے اندر موجود ہو جاتی ہے، وہ بھی مر کر وہ زندگی سے خالی ہو کر چلا جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جو ان کی جتنے ذیحیات جاندار مخلوقات ہے، جو ان کے اندر زندگی ہے، وہ زندگی، وہ حیات ان کی شخصی مالکیت نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے آنے والا عکس ہے، کسی ابدی دائمی حیات والا ذات کی، ذیحیات ذات کی، اس کی جو حیات ازلی اور ابدی ہے، اس کے عکس ہے، کیونکہ آتی ہے تھوڑا مدت کے لیے، اس کے اوپر حیات کے اثرات چمکتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا حیات کے چھوڑ کر دوبارہ چلے جاتی ہے موت کی طرف۔ یہ دلیل ہے کہ ان کے اندر جو حیات نظر آتی ہے وہ ان کی مالکیت نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے دیا ہوا ایک حیات ہے اور عکس ہے۔ یہاں سے مخلوقات کی حیات پھر آنا، اس کے بعد حیات کے چھوڑ کر دوبارہ چلے جانا، اور ہر دائم یہ چیز تکرار ہونا، دلیل ہے کہ کسی دائمی ذیحیات حی قیوم ذات موجود ہے، کیونکہ ان کی اگر حیات ان کی خود مالکیت ہوتا وہ چیز نہیں مرنا چاہیے تھا۔ ایک چیز ذاتی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتی، عارضی ہو جاتی ہے، وہ جو دیا ہوا جتنے دیا اتنا ہی رہ جاتی ہے، اگر نہیں دیتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا جو جتنا جاندار مخلوقات ہے ان کی حیات عارضی ہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتے، ایک مدت کے لیے وہ زندگی میں اوپر رہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ زندگی چھوڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں ان کی مالکیت نہیں ہے، لیکن ایک زندگی ہے،
کسی زندہ ذات سے آنا چاہیے. یعنی سورج جو بلبلے کے اندر سورج ان کی حقیقی سورج نہیں ہے, کسی ایک سورج ہے کہ اس کی عکس ہے. اسی طرح جو زندگی ہے ہمارا اوپر, جو ہم زندہ ہے, جو جتنا زندہ مخلوقات ہے, اور مرنا کے بعد یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ ان کی مالکیت نہیں ہے, کسی اور زندہ ذات ہے, اور اس کی زندگی ازلی اور ابدی ہے کہ جو جتنا مخلوقات آ جاتے ہیں اس کی زندگی سے زندگی ملتی ہے, اور اس کے بعد اس کی لینے سے دوبارہ زندگی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یعنی یہ حیات اور موت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایک وجود کا, کیونکہ مثال کے طور پر بلبلے کے اوپر جو سورج چمکتی ہے, یعنی ایک سورج ہے اس کے دلیل مانتے ہیں, اور اس سورج اس کے اوپر ہمیشہ نہیں ہو کر وہ چھوڑ کر اس کے اوپر بجھ جانا اس کی دوام. اسی طرح ہمارا جو زندگی اور حیات ہے, ہم کے اوپر متجلی ہونا اور ہمارا زندگی موجود ہونا, زندگی کے اور ایک زندہ ذات کے وجود کا دلالت کرتے. ایک زندہ ذات ہونا چاہیے کہ تاکہ زندگی دے سکے, اور ہم زندگی کے چھوڑ کر ہر وقت چلا جانا یہ دلیل کہ یہ وہ ذات کی زندگی ہمیشہ کے لیے, اور ہمارا زندگی اس کی تجلی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہم وجود, ہم بقا اور دوام کیا ہے دلیل ہے موت اور حیات کے اوپر. یعنی کتنے اہم چیزیں, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی ہے, بھائی یہ زندگی کہاں سے آیا. کوئی سائنسدان سوچتے ہیں, کوئی نیچر والا سوچتے ہیں کہ کہاں سے آ گئی یہ زندگی. ان کی خود مالکیت نہیں ہے, کیونکہ ویسے یہ چیز ایسے پہلے ہے ہی نہیں تھی. وجود میں آیا, تھوڑا سا مدت زندہ رہ کر چلا گیا. اس کی زندگی اگر اس کی ہوتا تو کیوں چھوڑ کر چلا جاتی ہے. دلی کہ اس کی نہیں ہے, کسی نے لیا ہے, وقت آتے ہیں وہ دوبارہ لیتے ہیں. یہ پورا سب اللہ تعالیٰ وجود, اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی دوام کا دلیل بن جاتی ہے. یہ بھی اہم چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی دوام یہ بھی دلیل بن جاتی ہے کہ جس کی دوام نہیں ہے, ہمیشہ نہیں ہے, ذات ہی اس کی مالکیت نہیں, وہ عبادت کرنا لائق, الہ ہونا لائق نہیں ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق نہیں کہ اپنا ذاتی زندگی ہو یا ذاتی چیز ہو, صرف اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا احسان.